بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نئے تعلیمی سال میں 2 سالہ تعلیم دین کورس کے سلسلے کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور آج الحمدللہ ہماری یہ جو مجلس ہے یہ تعلیم دین کورس کی افتتاحی مجلس ہے. بعض طالبات تو وہ ہوں گی جنہوں نے گزشتہ سال اس کورس کا سال اول پڑھا ہے، اور یقیناً وہ بھی تشریف لائی بھی ہوں گی. بعض طالبات وہ ہوں گی جو جدید ہوں گی. جدید کا مطلب ہے جنہوں نے اس سال داخلہ لیا ہے. چاہے جدید طالبات ہو چاہے قدیم طالبات ہو، دونوں کے لیے اس موقع پر آج کے اس پہلے دن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے. وقت چونکہ کم ہے، 2-4 باتیں بنیادی ضروری کر کے ہم اپنے اسباب کو انشاءاللہ آج سے باقاعدہ شروع کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کورس کا جو مقصد ہے وہ اس مبارک دین اسلام کا ضروری علم اور بنیادی علم حاصل کرنا ہے. 2 سال میں، اور ان 2 سالوں میں بھی ہفتے کے صرف 4 دن اور ہر دن میں بھی صرف 1.5 گھنٹہ. یقیناً یہ ایک ایسا دورانیہ ہے کہ جس میں کوئی یقینی طور پہ عالم فاضل یا عالمہ فاضلہ نہیں بن سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا پابند ہے کہ دین کا اس درجے کا علم جس کے نتیجے میں میں اپنی زندگی کو حلال کے اہتمام کے ساتھ حرام سے بچتے ہوئے، پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل کو سمجھتے ہوئے، صحیح اور غلط میں فرق کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اعمال کی درست ادائیگی کرتے ہوئے، اپنے اخلاقیات کی درستگی کرتے ہوئے، اس کی اصلاح کرتے ہوئے میں زندگی گزار سکوں، اس درجے کا علم ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پہ فرض ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. آج افسوس یہ ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بہت کچھ سیکھ رہا ہے، اور ایسی چیزیں سیکھ رہا ہے کہ جو ظاہر میں سیکھنا آسان بھی نہیں، لیکن سیکھ رہے، اس کو وقت بھی دے رہے ہیں، اس پہ اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے گھر سے نکل کر دور دور تک سفر بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے خطرات بھی مول لے رہے ہیں. لیکن وہ چیزیں آج کے مرد و عورت اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے خالصتاً دنیا کی ترقی اور دنیا کی عزت اور دنیا کے مان و اسباب ہیں. آج سارا مقابلہ اس میں ہے. ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ میں منظور نظر بن جاؤں، میر مجلس اور میر محفل بن جاؤں، جہاں جاؤں لوگوں میں میرا تعارف ہو، میں ایک سیلیبریٹی ہوں، اور میری تصویریں ہوں، میرا نام ہو، میرا تذکرہ ہو، میری تعریف ہو.
لیکن یہ بات یاد رکھیں، طالبات سے عرض کروں گا کہ ایسی ہر چیز جو دنیا ہو، للہ نہ ہو، وہ دنیا کی غرض سے ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، اس میں یاد رکھیں اس کی عمر، اس کی زندگی بہت مختصر ہوتی، لمبی نہیں، یہ چند سالوں کی کہانی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ چند سال کا عرصہ بیتتا ہے اور چہرے کی رنگت میں، حسن میں، خوبصورتی میں جب فرق آنے لگتا ہے، بقول ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، چہرہ چھوارا بننے لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب نہ واہ واہ ہے، نہ لوگوں کا مجمع ہے، نہ لوگوں کی محبت ہے، نہ آپ کسی کے آئیڈیل ہیں، وہ سب چیزیں قصہ پارینہ بن گئی۔ اب آپ کے چہرے کے بعد ایک نئے چہرے کی تلاش، اس کے بعد نئے چہرے کی تلاش، اس کے بعد نئے چہرے کی تلاش، بس۔ اللہ نے اپنے دین کے علم کے اندر یہ عزت رکھی ہے کہ جس کے پاس یہ علم کی عزت موجود ہو، یہ عزت دائمی ہے، پائیدار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ آج دیکھیں نا، جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی بڑی باجی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، جو معلمات یہاں پڑھا کے چلی گئی ان کا تذکرہ ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ محنت کر کے کم عمری میں چلے گئے، ان کا تذکرہ باقی ہے، زندہ ہے۔ یہ کیوں باقی ہے؟ کیوں ان کے تذکرے زندہ ہیں؟ کیوں ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جاتا ہے؟ کیوں ہر بڑی مجلس میں، اہم مجلس میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کو بامقصد بنا کر گئے۔ خلاصے کی بات یہ ہے کہ آپ طالبات نے قدم بڑھایا ہے، ہمت کی ہے، وقت دیا ہے، اپنے جذبے اللہ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ 2 سال بہت کم وقت ہے اور بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی طالبات آئی، پڑھا، یہاں سے سند فراغت لے کے رخصت ہو گئی۔ تو سال دوم کی طالبات سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ کا دوسرا اور آخری سال ہے، خوب محنت کے ساتھ پڑھیں، اور جو طالبہ پچھلے سال یہاں پر تھی سال اول میں، ان کو سال دوم میں ضرور آنا ہے، اس بارے میں سستی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی 1-2 طالبات آگے پیچھے ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کو بلائیں۔ اور سال اول میں جو مجھے بتایا گیا کہ 17-18 نئے داخلے ہیں، تو ہم اس پر مطمئن نہ ہو گئے، خوب محنت مزید کریں، مزید طالبات کو، خواتین کو، مستورات کو تیار کریں۔ ابھی کچھ دن ہم داخلوں کی گنجائش رکھیں گے شروع میں، لہذا مزید محنت کریں، مزید مستورات کو تیار کریں، کورس کے اندر لے کر آئیں، اور جس نے داخلہ لیا، فارم فل کیا، وہ نیت کر لیں آج کہ کورس پورا کر کے ہی یہاں سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ درمیان میں انقطاع بالکل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم ادب کے ساتھ ہے، آپ نے یہ 2 سال ادب کے ساتھ گزارنا ہے۔ آپ کی معلمات کا ادب، مدرسے کا ادب، کتابوں کا ادب، ڈیسکوں کا ادب، والدین کا ادب، کاپیوں کا ادب، پینسل، پین، ربر، شارپنر، پینسل باکس، ہر چیز کا ادب۔ جتنا ادب اتنا علم اچھا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو باادب طالبات کی فہرست میں لائیں، بے ادب ہونے سے اللہ کی پناہ مانگیں، بہت بڑی مار انسان پہ آ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مدرسے کے اصول و ضوابط ہو، آپ کو جیسے کہا جائے، جو کہا جائے، آپ اس کو تسلیم کریں، اس لیے کہ یہاں ہر چیز بڑوں کے مشورے سے طے ہوتی ہے، اس میں خیر ہے ہم سب کے لیے۔ تو لہذا اس انداز سے یا اس خلیے سے آنا کہ جو مناسب نہیں ہو، اس کو قطع کریں، ختم کریں اس کو،
اور اچھے انداز سے پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں، ہر چیز لکھیں، یاد کریں، امتحان میں پوزیشن لینے کی کوشش کریں. اور یہاں جو بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے ہفتے کے دن، اور یا کوئی آگے جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا جائے گا، اس میں جڑنے کی خوب کوشش کریں. معلمات سے درخواست ہے کہ رجسٹر بنائیں، سب طالبات کے نام لکھیں ترتیب سے، مع ولدیت. روز کی حاضری ترتیب پر ہو، روز کا سبق ترتیب پر ہو. ہم محنت اور پابندی کے ساتھ اپنے آنے کو یقینی بنائیں تاکہ ہمارا یہ تعلیم دین کورس کا یہ سال پچھلے سالوں سے بھی بڑھ کر، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہوگا. حتمی نقشہ ٹائم ٹیبل انشاءاللہ بن جائے گا، جلد ہی آپ تک پہنچ جائے گا. اور انشاءاللہ باقی تمام سلسلوں کی طرح آج سے تعلیم دین کورس کا بھی آغاز ہوگا. نئی طالبات کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں، پرانی طالبات کے لیے استقامت کی دعائیں ہیں، تمام معلمات کے لیے جزائے خیر اور اللہ پاک سے ان کے لیے برکتوں کی دعائیں ہیں. اللہ پاک اپنے شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائیں اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.